عمل کرنا چاہیے کہ نماز پوری کریں، جو غلطی ہوگی تھی اس کو بعد میں دیکھیں. سلام کا وقت جب آ جائے نا، آپ نے ساری نماز ختم کر لی، اب سلام نہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدوں میں چلے جائیں اور سجدے کر کے اٹھ کر اسی وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طریقہ یہ ہو. ایک طریقہ ایک یہ ہے کہ سلام کہہ دیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ جائیں، پھر نئے سرے سے التحیات للہ والصلوات پڑھیں عبد و رسول سے، پھر کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 2 طریقے ہیں صحیح سنت سے ثابت. سیدھا صاحب جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ التحیات پوری پڑھ لیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر ایک سیدھا کریں، پھر اللہ اکبر ایک سیدھا کریں، اٹھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. ایک طریقہ یہ ہے جس پہ حدیث پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تشہد بھی آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اب سلام پھیر کے وہ سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر التحیات مکمل کرے، پھر سلام پھیرے. یہ دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عند الاحناف دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس پہلے سلام پھیرا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں. میں نے اس کو خلاف قیاس اس لیے کہا کہ قیاس تو یہی کہتا ہے کہ پہلے سجدے کیے جائیں، اس کے بعد سلام پھیرے جائیں، کیونکہ سلام پھیر کر انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ سجدہ صاحب نماز کے اندر کرنے ہوتے ہیں. تو پھر یعنی قیاس اور گمان ہمارا یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جب سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر اگلے کیے گئے 2 سجدے نماز میں پیدا ہونے والے نقص کا بدلہ کیسے بن سکتے ہیں یا اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر دی گئی ہیں، ان کے طریقے بیان کر دیے گئے ہیں، ان کی مقداریں جیسے رکعت وغیرہ کی، ان کے اوقات وغیرہ سب بیان کر دیے گئے ہیں اور اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. بھی بالکل درست ہے. اب جلدی میں ان 5 طریقوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سجدہ صاحب کے جو ہم نے 5 طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بھی سیکھے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکعت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں، اس کے بعد 2 سجدے کر لیں، لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے، یعنی آخری تشہد پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد 2 طرف سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں 2 طرف سلام پھیرا جائے. اور 5واں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو میں نے بتایا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 96 ہجری جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان سے ثابت ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد، اب اس میں آپشن ہے، چاہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، چاہے پوری دعا تک تشہد پڑھ لیں، دونوں طرح درست ہے. وہ کم از کم ہے عبدہ و رسولہ تک، تو پورا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہد پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں 2 سجدے کریں. تو ابراہیم نخعی نے جو فرمایا کہ صحف میں اور جنازے میں ایک سلام ہے، تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صحف کے 2 سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے. جو آخری 2 سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے، اور یہ جو آخری 2 سلام جو پھیرے جاتے ہیں، جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے وہ صحف کا سلام ہوتا ہے. یعنی سجدہ صحف کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صحف کا ایک سلام ہوا، پھر 2 سجدے کیے، اس کے بعد 2 سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا، بیچ میں پورے تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد. تو یہ الحمدللہ 5 طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے.